حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیجئے، میں اس کو جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا، وہ اسے سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس کو مارتا۔ اس نے راہب سے اس بات کی شکایت کی۔ راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو اس سے کہنا، میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا، مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اسی طرح معاملہ چلا رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ آنے جانے لگے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب جلدی تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کر دینا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور پھلبیری کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو اندھا ہو گیا تھا یہ بات سنی تو وہ بہت سے ہدیے لے کر آیا اور کہا، یہ جو کچھ ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور مسلسل اسے اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پھلبیری کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا، اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو پھر بھی اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت فرما،
चुनांचे पहाड़ ने उनको जोर से हिलाया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। चुनांचे उसने इसे अपने चंद और साथियों के सपुर्द किया और कहा, इसे ले जाओ, इसे एक कश्ती में बिठाओ और उसे लेकर समुद्र के वस्त में पहुंचो। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे फेंक दो। वो उसे ले गए। उसने कहा, हे अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मुझे इनसे बचा। तो कश्ती इन लोगों पर उलट गई और वो सब गर्क हो गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे कहा, तुम्हारे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। फिर उसने बादशाह से कहा, तुम उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे यहाँ तक कि जो मैं तुम्हें कहूँ वही करो। उसने कहा, वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और मुझे एक दरख्त पर सूली के लिए लटकाओ। फिर मेरे तरकश में से एक तीर लो, उसे कमान के दरमियान में रखो। फिर कहो, अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है, फिर मुझे उसका निशाना बनाओ। अगर तुमने इस तरह किया तो मुझे मार दोगे। उसने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया, उसे खजूर के एक तने के साथ लटका दिया। फिर उसके तरकश से एक तीर निकाला, उसे कमान के दरमियान में रखा। फिर कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर उसे निशाना बनाया तो तीर उसकी कनपट्टी के अंदर घुसा। लड़के ने अपना हाथ अपनी कनपट्टी पर तीर लगने की जगह रखा और जान बाख्ता हो गया। इस पर सब लोग कह उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के पास आकर कहा गया, जिस बात से तुम डरते थे उसे देख लिया। अल्लाह की कसम, तुम्हारा डर तुम पर आन पड़ा। लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। बादशाह ने रास्तों के सरों पर खंदकों की खुदाई का हुक्म दिया तो वो खोद दी गई, उनमें आग भड़का दी गई। उस बादशाह ने कहा, जो अपने दीन से ना फिरे उसे इनमें जला डालो। या इस ईमान लाने वाले से कहा जाता, इसके अंदर घुसो, तो वो ऐसा कर गुजरते। यहाँ तक कि एक औरत आई, उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसने इसमें गिरने से तरद्दुद किया तो उस बच्चे ने उससे कहा, मेरी माँ, सब्र अख्तियार कर, तू यकीनन हक पर है।